السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج آپ کی خدمت میں عید الفطر کی مناسبت سے اور لاک ڈاؤن کی مناسبت سے ایک مسئلہ نماز کا کہ نماز عید کیا گھروں میں پڑھنا یا جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں پڑھنا، کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام کے صحیح اقوال کے مطابق اگر کوئی عید کی نماز سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ عید ہی کی نماز کی طرح جہاں کہیں بھی رہے گا وہ عید کی نماز پڑھے گا، چاہے وہ اکیلے ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو۔ اور اس مسئلے میں تقریباً کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن راجح اور جمہور علماء اور صحیح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہے کہ اسے عید کی نماز کی طرح وہ جہاں کہیں بھی رہے گا عید کی نماز ادا کرے، بغیر عید کے خطبے کے، یعنی اس میں عید کا خطبہ ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے میں سب سے صحیح مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ کسی کو جماعت سے عید کی نماز نہ ملے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور عورتیں بھی ایسا ہی کریں، اور وہ لوگ جو گھر میں ہوں یا بیابانوں میں ہوں یا دیہاتوں میں ہوں اگر جماعت میں نہ آ سکیں تو وہ بھی ایسا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسلام والو یہ ہماری عید ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابن ابی عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زاویہ نامی گاؤں میں رہتے تھے، چنانچہ انس بن مالک جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں اپنے اس آزاد کردہ غلام کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھیں اور تکبیر کہیں۔ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہی بیان کیا ہے۔ تو اس روایت سے اور اس حدیث سے اور اس اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن جاری رہے اور گھروں ہی میں نمازیں پڑھی جائیں تو اس حالت میں گھروں میں نماز عید کی شکل ہی میں ایک مسلمان نماز ادا کرے گا، تنہا ہو یا اس کے گھر والوں کے ساتھ ہو، 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں وہ 7 تکبیرات کہے اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقال کے علاوہ 5 تکبیرات کہے، اس طرح سے 12 تکبیرات کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا۔ خطبہ عید ایسی نمازوں میں نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔